اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان شجرۃ الزقوم، بے شک جو درخت تھور کا ہے، طعام الاثیم، یہ کھانا ہے گناہ گاروں کا۔ اور یہ گناہ گار کون ہیں؟ سب سے بڑے گناہ کرنے والے مشرکین ہیں، کفار ہیں اور نظریاتی منافقین ہیں۔ نظریاتی منافقین کون سے ہوتے ہیں اور عملی منافق؟ عمل تو جن کے اندر 5 خصلتیں ہوں: بات کرے، جھوٹ بولے، وعدہ کرے، خلاف کرے، امانت دی جائے خیانت کرے، اور جب کسی سے جھگڑے بحث کرے، بے انصافی کرے یا گالیاں نکالے، عہد کرے توڑ دے، یہ ہے عملی منافق۔ اور نظریاتی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جھوٹا سمجھے یا آپ کے کسی حکم سے آپ سے دشمنی عداوت رکھے، دل کے اندر بغض رکھے، یا آپ کے کسی حکم سے۔ اور جب نبی علیہ السلام کو یعنی اسلام کو اگر ہار ہو تو اسے خوشی ہو، خوش ہوتے ہیں، اور جب جیتیں تو اس کو تکلیف ہو، تو یہ نظریاتی ہیں۔ نظریاتی منافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور جو کافر ہے، کافر کی تعریف ہے کہ جب اللہ کا قرآن، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، ایسے کہہ لیں کہ حق جو ہے اس کو یا تو انکار کرے یا چھپائے، یعنی چھپانے والا بھی کافر ہے اور انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور مشرک جو ہے وہ اللہ کی ذات میں کسی کو ساجی شریک سمجھے، بیٹا سمجھے یا بیٹی ذہن میں رکھے، یا اللہ کے کسی طرح بھی جزو میں، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، تو یہ بھی مشرکین ہیں، اسلام سے فارغ ہیں، خواہ کلمہ بھی پڑھیں۔ اور اسی طرح اللہ کی صفات کے اندر غیروں کو شامل کرنا، جیسے اللہ ہر جہت، دور نزدیک، اور آسمان والے زمین والے، حتیٰ کہ زمین کے نیچے، گیلی سے گیلی مٹی کے نیچے بھی اور پتھروں کے اندر بھی ہو، تو اللہ جانتا بھی ہے ان کو، اور ان کی آواز بھی سنتا ہے اور ان کی بولی بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کی یہ صفت جو ہے علم والی، کہ وہ غیب جانتا ہے، وہ ہمارے حالات سے واقف ہے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جو ہے ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، ہم پکاریں تو ہمیں فائدہ دیتے ہیں، اور اگر ان کے کچھ ناراضگی ہو جائے تو ہمارا نقصان بھی کر دیتے ہیں، تو یہ عقیدہ بھی شرکیہ ہے۔ اللہ کی صفتیں یہ اس کو دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی عبادات کے اندر، جیسے نماز ہے، اس کے رکوع ہیں، سجدے ہیں، تشہد ہے، اس طرح کسی غیر کو یہ حق دینا۔ اسی طرح جو اس کے گھر کا طواف ہے، اور اس نے جو مقرر فرمائے ہیں، یہ مینا ہے، مزدلفہ ہے اور عرفات ہے، قربانی ہے۔ اور اسی طرح کہ یہ جو کسی قبر کا، کسی پتھر کا، کسی بت کا، درخت کا چکر کاٹیں، تو یقیناً یہ بھی عبادات کے اندر۔ اسی طرح اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، قرآن حدیث کے حکم کو، کسی غیر کے حکم کو یا ویسا سمجھے یا بہتر سمجھے، تو یا ویسے کہے کہ اب قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یا ویسے غافل ہو جائے کہ پڑھ کے کیا لینا ہے، سمجھ کے کیا لینا ہے، تو یہ سارے شرکیہ عقائد ہیں، شرکیہ عمل ہیں، اور ایسے لوگ اسلام سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان عقائد سے بچنا ہے۔ تو بہرحال سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کبائر سے بھی کبائر وہ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، نظریاتی۔ باقی عملی بھی ہیں، جیسے زنا ہے، چوری ہے، اور یہ جو ہے شراب ہے، اس قسم کے کبیرہ گناہ۔
تو کبیرہ ہر گناہ، شرک ہو، کفر ہو، نفاق ہو، یا یہ یعنی چیزیں ہیں جو گنی ہیں، تو ان کو توبہ بھی کرے اور اس کو چھوڑے بھی تو پھر مسلمان ہے۔ تو اگر کسی طرح بھی حلال سمجھتا ہے تو پھر یہ بھی معاملہ خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نا عبادت کے اندر اللہ کے قانون جیسا کسی کا قانون مت سمجھے، سارے قانون، سارے دین اللہ کے دین سے نیچے ہیں، اور یہ دین بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ تو غیروں کو سمجھتے ہیں تو وہ گناہ گار ہے، اور بڑے سے بڑا گناہ ان کا جو ہے یہ کھانا تعامل اثیم، گناہ گاروں کا، تھور کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ کل محل، یہ تانبے کی طرح جو ہے یہ پگھل جائے گا، یعنی جس طرح تانبے کی کیفیت ہے اس طرح اس کی حالت ہو جائے گی، اور جب یہ پیٹ کے اندر داخل ہوگا تو پھر صرف پگھلے گا ہی نہیں بلکہ یغلی فی البطون، کھولے گا، ابلے گا، پیٹ کے اندر ابالے کھائے گا۔ تو یہ اس کی کیفیت ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد پیٹ میں ابلے گا کخل الحمیم، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے، پانی کو آپ دیکھتے ہیں کہ ابالے پڑ رہے ہیں، تو اسی طرح ہی یہ پڑے گا، ابالے آئیں گے جب یہ درخت پیٹ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو خذوہ، ان کو پکڑو، فاتلوہ، پس ان کو گھسیٹو، الی سواء الجحیم، جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے۔ یعنی ان گناہ گاروں کا جو معاملہ ہے تو ان کو گھسیٹو بھی اور جہنم میں لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ، پھر ڈالو اس کے سر پر من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی سے سزا اور عذاب اس کو دو۔ یعنی اس کا معاملہ یہ ایسا کر دو کہ کھولتا ہوا پانی اس کے سر میں ڈالو، اور اس کو یہ فرماؤ ساتھ ساتھ ذوق، اب اس عذاب کے مزے چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو اپنے آپ کو بڑا عزت والا، بڑا زور والا، قوت والا سمجھتا تھا، اور بڑا عزت والا خیال کرتا تھا، اپنے آپ کو کریم کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ میرے اندر بڑا زور ہے، قوت، انا ربکم الاعلی۔ اور بعض دفعہ اتنا یہ فخر کرتے جیسے ابو جہل تھا کہ بیت اللہ کے غلاف اور دروازے کو پکڑ کر کہتا۔ اسی طرح اور بھی کئی ہیں، ربیہ ہے اور کئی کفار ہیں جن کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو لے جاتے، دین کو مذاق کرتے، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، اور پھر اس کے بعد غلاف کو پکڑ لیتے اور کہتے کہ اگر تیرا یہ نبی سچا ہے تو پتھر برسا ہم پر، آگ کے انگارے برسا، آسمان کیوں نہیں گراتا، اس طرح کے الفاظ یہ بولتے، اور پھر اپنے آپ کو عزت والا کہنا۔ اور انبیاء کو معاذ اللہ کبھی جادوگر، کبھی ذلیل، کبھی باولا، کبھی مجنون، اور کبھی شاعر، کبھی کچھ نبیوں کا حال اس طرح کرتے، ان کے مذاق اڑاتے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چکھ اس عذاب کے مزے، بے شک تو اپنے آپ کو بڑا عزت والا اور زور والا کہا کرتا تھا، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ عذاب جس کے بارے میں تو شبہ کرتا تھا، شک کے اندر مبتلا رہتا تھا، یہ وہ عذاب ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین جو ہیں وہ امن والے مقام گھر میں ہوں گے، یعنی ان کا گھر امن و امان والا ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور وہاں سر درد نہیں ہے، وہاں موت کا خطرہ نہیں ہے، کسی کے حملے کا خطرہ نہیں ہے، چھین لینے کا خطرہ نہیں ہے، کم ہونے کا خطرہ نہیں ہے، امن ہی امن ہے، چین ہی چین ہے، دل کے اندر، سینے کے اندر سرور اور لذت ہی لذت ہے آنکھوں میں، فی جنات و عیون، باغوں میں اور کئی بہتے چشموں میں، یلبسون من سندس، پہنیں گے یہ بریک ریشم۔ بریک ریشم کے اندر خوبی ہے کہ وہ ساتھ جھلے مارتا ہے اور اس کی شکلیں بدلتی ہیں، اس کے یعنی انداز کو عجیب و غریب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں یہ لباس دیے جائیں گے بریک ریشم کے، و استبرق، اور موٹے ریشم کے، موٹا ریشم بھی پہنے تو اس کے اندر بھی بڑی
جمال اور زینت اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیدار کریں گے، باتیں کریں گے، ہنسیں گے، کھیلیں گے۔ اور ایک دور ہوگا کہ کھانے پینے کا جب معاملہ ہوگا تو ایک دوسرے سے چھینیں گے، بھاگیں گے ایک دوسرے کے پیچھے۔ یہ بھی بڑا عجیب منظر ہے۔ جن گھروں میں خوشی ہوتی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ دیکھ رہے ہیں، وہ اس سے چھینتا ہے، وہ اس سے چھینتا ہے، بھاگتے ہیں، تو دل کے اندر مسرت اور خوشی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ماحول بنانا چاہیے گھر کے اندر کہ کبھی کبھی جو ہے یہ انداز ہو، تاکہ جنت جو ہے وہ یاد آئے، اور اس کی تیاری جو ہے اس کے لیے آدمی زور لگائے اور بڑھے آگے۔ تو فرمایا کہ کذالک، اس طرح، یعنی یہ یقینی بات ہے، وزوجناہم بحور عین، ہم ان کی شادیاں کر دیں گے حوروں کے ساتھ۔ اور حوریں بھی کون سی؟ یہ سرمیلی اور موٹی آنکھوں والی، یعنی ان کی آنکھیں موٹی ہوں گی۔ موٹی کیوں زیادہ نظر آئیں گی؟ کہ یہ جو اندر سفیدی ہے یہ زیادہ سفید ہوں گے، اور سیاہی زیادہ سیاہی ہوگی، تو اس سے حسن اور بھی بڑھ جائے گا۔ تو اس طرح کی ان کی بیویاں ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی طرف رغبت کرو، بھاگو اے میرے مومن بندو، اگر تمہیں ایمان اور یقین ہے تو ادھر کرو، دنیا کی لذات چھوڑ دو، اپنی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنے وقت کی حفاظت کرو، اپنے یہ سوال جو ہیں جوانی اور ہر چیز کو سنبھال کے رکھو، یہ سب سے بڑی قیمتی دولت ہے۔ یدعون فیہا، وہ مانگیں گے وہاں، یعنی ان باغوں میں، بکل فاکہۃ آمنین، ہر قسم کا پھل، اور وہ چین سے، آرام سے سب کچھ اس میں زندگی گزاریں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت، وہاں وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، بلکہ موت ہی ذبح کر لی جائے گی، موت سامنے لائی جائے گی، ادھر اوپر جنتی دیکھ رہے ہیں، ادھر سے جہنمی دیدار کر رہے ہیں، اور پھر جب لا کر اس کو ذبح کیا جائے گا، پہلے جب دیکھیں گے تو جنتی گھبرا جائیں گے، آکھیں گے بس آ گئی وہ مصیبت، پہچان لیں گے یہ تو وہی ہے، تو وہ خوش ہو جائیں گے دوزخی کہ یہ آ گئی، بس اب ہمارا کام تمام ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں، اس کو ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا، معاملہ تمام ہو گیا۔ تو وہاں جو ہے یہ موت نہیں پائیں گے، الا الموتۃ الاولی، مگر جو دنیا میں موت آ گئی وہ بس وہی موت ہے۔ ووقاہم، بچا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب الجحیم، جہنم کے اس بڑے عذاب سے۔ فضلا من ربک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے رب کا فضل ہوگا، یعنی رحمت اور فضل کے بغیر کوئی نہیں جنت میں جانے والا، تو یہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کتنی ہے کہ اس کے بس کیا لفظ استعمال کریں کہ جنت اور آخرت لامتناہی ہے، اس کی انتہا ہی نہیں ہے، اور دوزخ بھی لامتناہی ہے، دنیا اس کی انتہا ہے، ابتدا بھی ہے اس کی، انتہا بھی اس کی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، اے اللہ ہماری زبان پر بھی آسان فرما، آمین۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ آپ ان کو آسان سہل کر کے قرآن پاک سنائیں تو یہ لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ نصیحت حاصل کر لیں۔ دیکھیں مالک کا کیسا انداز ہے، یہ تو دلوں کو ہلا دینے والی بات ہے۔ فرتقب، ہاں آپ انتظار کریں، فإنہم مرتقبون، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ دو انتظار ہیں، دو۔ پہلا انتظار کیا ہے کہ یہ کب ختم ہو جائیں گے، مومن نام و نشان ان کا ہم مٹا دیں گے، یہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوسرا انتظار کیا ہے؟ عذاب کا یا قیامت کا۔ تو یہ مومن تو مومن رہیں گے، مٹا دیں
وہ مٹائیں گے اللہ اور پیدا کرے گا، وہ مٹائیں گے اللہ اور پیدا، وہ مٹائیں گے اللہ اور پیدا کرے گا۔ یہ تو سلسلہ چلنا ہے، سوائے جب مشرق سے مغرب سے سورج نکل آئے اور دعوت الارض آ جائے اور عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، بس اس کے بعد انتہا ہوگی دنیا کی۔ اللہ تعالی ہمیں صالح اور نیک بنائے، اچھے عمل کی توفیق دے، آمین۔